رکوع نمبر 6 میں قوم ثمود کی بربادی کی داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے اپنے آباء و اجداد کے من گھڑت معبودوں کو چھوڑنے کا نام نہ لیا۔ اللہ نے اپنے قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی اور انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ مت لگائیے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری قوم ایک زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، فاطمہ آپ کی پکچر آئی ہے بیٹا، دوبارہ میں شروع کر، اب خیال کرنا، اب نہیں آنی چاہیے، میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم 12ویں پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ یاد رہے کہ یہ ہمارا سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن کا تسلسل سے چل رہا ہے۔ آغاز میں ہی آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ سورہ ہود کا آغاز ہے اور سورہ ہود کے پہلے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا نزول ابتدا میں چھوٹی لیکن جامع آیات کی صورت میں ہوا، بعد میں ان آیات کی وضاحت نازل کر دی گئی۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ نے کائنات کا جو بنانا ہے، اللہ نے جو کائنات کو بنایا وہ 6 دنوں کے اندر بنایا۔ انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کا امتحان لیا جائے، ان میں سے کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے سورۃ الملک کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، کیوں؟ آزمائش کے لیے، لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، تاکہ میری آزمائش کی جائے۔ ایکم احسن عملا، کس چیز کی آزمائش کی جائے؟ کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ تو یہاں وہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے اس حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ امتحان کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ کافر ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ ان قریب ان پر عذاب آئے گا اور وہی آفت انہیں گھیر لے گی جسے وہ مذاق سمجھتے ہیں۔
مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے. رکوع نمبر 2 میں ارشاد ہوا کہ انسان پر جب نعمت آتی ہے تو وہ اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جب وہ تکلیف اس پہ آتی ہے تو وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب بندے نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں. تو یہاں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں. جب کافر پر، جب اللہ کے انکار کرنے والے شخص پر دولت کی وسعت، عزت، یہ ساری چیزیں ان کو جب ملتی ہیں تو وہ فخر محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں کامیاب ہو گیا، میں سب سے اعلیٰ قسم کا انسان ہوں، سب سے بڑا انسان ہوں. اور جب وہ چیز چھین لی جاتی ہے تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں مومن کی کیا عادت ہوتی ہے؟ مومن کو جب اللہ دنیا کی وسعت دیتا ہے، دنیا کی فراخی دیتا ہے، رزق کی فراخی دیتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اگر اس پر کوئی آفت یا تکلیف یا رزق کی کوئی تنگی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. یعنی دونوں جو صورتیں ہیں مومن پر، ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. تو ہر صورت میں مومن جو ہے وہ خوش رہتا ہے. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، وہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں. مزید آگے بڑھیں تو قرآن کریم جیسی آیتوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. یعنی گویا کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے. کون؟ مومن. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو پھر مقابلے میں قرآن جیسی 10 صورتیں لے آئیں، اور جس کو بلا سکتا ہے مدد کے لیے بلا لے. قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر نازل کیا. مزید فرمایا کہ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ایسے ظالموں کے لیے بدترین عذاب ہوگا جو اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں. اس کے برعکس ایمان لانے والے، نیکیاں کرنے والے شاندار بدلہ پائیں گے. پہلا گروہ اندھا اور بہرا ہے، اور دوسرا گروہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے. یہی بتائی جا رہی ہے بات کہ ایک وہ گروہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، ہدایت کے اعتبار سے اس کی آنکھ کھلی ہے، اور ایک وہ ہے جو انکار کرنے والا ہے اور اس کی ہدایت کی جو آنکھ ہے وہ بند ہے. تو ایک دنیا کا طالب ہے اور ایک آخرت کا طالب ہے، تو دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی. جو دنیا کا طالب ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو آخرت کا طالب ہے یقیناً اس کا حصہ آخرت میں ہے. مزید اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے. رکوع نمبر 3 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی. قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ کی رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے کم تر اور گھٹیا لوگ ہیں، ہم ارگز آپ کی بات نہیں مانیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، پھر اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھ پر وحی نازل کی. میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی نذرانہ نہیں مانگ سکتا یا نہیں مانگ رہا. میں تمہارے کہنے پر ہرگز ایمان لانے والے فقراء اور درویشوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا. میں تو ایک انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چنا ہے. قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور عذاب لانے کا مطالبہ کر دیا. تو جناب اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے. رکوع نمبر 4 میں حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کی قوم کا مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا، اب ان پر عذاب نازل ہوگا. آپ اہل ایمان کے لیے ایک کشتی بنائیے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور ایک قوم سردار
آپ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان اور ہر مخلوق کی ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کیا، اور پانی کی مقدار اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کر لی جس سے پہاڑ جیسے بلند موجیں بھی پیدا کر دی۔ کشتی میں سوار ہونے والے محفوظ رہے اور باقی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں ایک کافر تھا، اس نے کشتی میں آنے سے انکار کیا، کفار کے ساتھ غرق ہو گیا وہ بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمل برا تھا۔ بقول اقبال بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں علامہ اقبال، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ 5ویں رکوع میں اگر ہم دیکھیں تو 5ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، یعنی قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، ساتھ ہی بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ سبحانہ و تعالی تم پر رحمتوں کی بارشوں میں اللہ سبحانہ و تعالی تم پر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ قوم نے توہین آمیز انداز میں ان کی بات کو جھٹلایا اور کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے آپ کے اوپر کوئی برا اثر ڈال دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میں تم تک حق بات پہنچاتا ہوں، تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخرکار ایک رسوا کن عذاب نے حق بات جھٹلانے والوں کو تباہ کر دیا۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے۔ رکوع نمبر 6 میں قوم ثمود کی بربادی کی داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے اپنے آباء و اجداد کے من گھڑت معبودوں کو چھوڑنے کا نام نہ لیا۔ اللہ نے اپنے قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی اور انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ مت لگائیے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری قوم ایک زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے حضرت صالح اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اس واقعہ کا بیان ہے کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا اور بعد میں اس بیٹے سے ایک پوتا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ پھر یہی فرشتہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست کے گناہ میں مبتلا تھی۔ لڑکوں کی آمد کی اطلاع پا کر قوم بڑی
خوش ہوئی اور آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو شرمناک فعل کے ارادے سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آج رات اپنے گھر والوں کو لے کر بستیوں سے نکل جائیں۔ ان کی بیوی کے سوا تمام اہل خانہ نکل گئے۔ بدقسمت بیوی کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ تھی اور وہ قوم کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا اور پھر پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج اگر ہم اس بات کا تجزیہ کریں کہ ہماری یہ قوم آج کی امت مسلمہ کہ اس پر یہ کون کون سے جرم میں ملوث نہیں ہیں، اللہ اکبر، تو یہ جو سامنے مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول کی دعائیں اور ان کی محبت یا ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتی تو آج یقیناً کونوا قردۃ خاسئین، یعنی بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہم سب کو ایمان پر استقامت دے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے۔ رکوع نمبر 8 میں قوم شعیب پر عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک، نعت، تول میں کمی اور راستوں میں مسافروں کو لوٹنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے ٹھکرا دیا۔ اللہ نے زلزلے کے ذریعے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے۔ رکوع نمبر 9 میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ فرعون کی پیروی کی۔ روز قیامت وہ فرعون کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور وہ انہیں جہنم کے اندر لا گرائے گا۔ اللہ نے ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا، کسی قوم کے من گھڑت معبود اسے ہلاکت سے نہ بچا سکیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان دو طرح کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ بدبختوں کا ہوگا جو جہنم میں چیخ و پکار کرتا رہے گا، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے حفاظت اللہ ہماری فرمائے۔ اور دوسرا گروہ وہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ حق پر ڈٹے رہیں اور باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، نماز قائم کریں اور نیکیوں میں سبقت کریں۔ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں، صبر کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں ایسے نیک لوگ بھی تھے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے، اور ایسے لوگ بھی تھے مگر بہت کم جنہیں ہلاکت سے بچا لیا گیا۔ مزید ارشاد ہوا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں ایسے نیک لوگ ہوتے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے، ایسے لوگ تھے مگر بہت کم جنہیں ہلاکتوں سے بچا لیا گیا۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 1 ہے اور سورہ یوسف کا آغاز ہے، نہیں، رکوع نمبر 1 سے سورہ یوسف کا آغاز ہے۔ اور سورہ یوسف آپ کے علم میں ہے، جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ کی داستان ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام کے نام پر ہی یہ سورت ہے۔ تو اس رکوع میں، پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک
خواب کا ذکر ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا، البتہ اس خواب کا ذکر اپنے ستیلے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. یہ اصل میں شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے اور ان کے درمیان حسد اور دشمنی پیدا کرتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے. رکوع نمبر 2 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کا ذکر ہے. ان کے بھائیوں نے باہم شکایت کی کہ ہم بڑے ہیں اور کام کاج ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد کی زیادہ توجہ چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام پر ہے. والد کی شفقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کر دیں. انہوں نے بہانے سے والد صاحب سے اجازت لی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے. پھر انہیں ایک خشک کنویں میں ڈال دیا. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے سے بشارت دی کہ تم ایک روز بھائیوں سے ان کی اس ظالمانہ حرکت کے بارے میں پوچھو گے. ان کے بھائی رات گئے، گھر واپس آئے اور والد صاحب کے سامنے جھوٹ بولا. کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ خیر صاف جھوٹ ہے. انہوں نے اللہ سے صبر کی توفیق مانگی. ایک قافلے کا کنویں کے پاس سے گزر ہوا اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے لے گئے اور وہاں کے ایک منصب دار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا. اب اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے. رکوع نمبر 3 ہے اور اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا بیان ہے. عزیز مصر کے گھر میں ماہرین جمع ہوتے اور شہر کے مسائل پر غور کر کے ان کا حل تلاش کرتے. طرح طرح کے مسائل پر اس طرح سے بحث سنتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت بھی وہاں ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو رفتہ رفتہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم اور فہم حاصل ہو گیا. پھر اللہ نے اپنے خاص فیض سے انہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی. حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر انہیں دعوت گناہ دی. یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر برے فعل کا ارادہ کرنے کی تہمت لگائی، لیکن اللہ نے آپ علیہ السلام کی پاکیزگی بڑے واضح ثبوت کے ساتھ ظاہر فرما دی. اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے. رکوع نمبر 4 میں بیان کیا گیا کہ مصر میں بڑے افسران کی بیگمات نے حیرت کا اظہار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ایک غلام پر فدا ہو گئی. عزیز مصر کی بیوی کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ان بیگمات کو گھر پر بلایا، ان کے سامنے پھل رکھے اور انہیں چھریاں دے دی تاکہ پھل کاٹ کاٹ کر کھائیں. تب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کے لیے کہا. جیسے ہی بیگمات نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ ارے یہ تو کوئی فرشتہ ہے. انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہو. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ سب مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں. اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو کر ناکام ہو جاؤں گا. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. جب افسران شہر نے محسوس کیا کہ ہماری عورتیں یوسف علیہ السلام پر فدا ہیں تو انہیں قابو کرنے کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا. اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے. رکوع نمبر 5 میں دونوں جوان قیدیوں کے سچے خوابوں کا ذکر ہے. ان میں ایک ساقی تھا
جو بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا، دوسرا شاہی باورچی تھا۔ الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک برتن ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں میں۔ توحید کا عقیدہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عقیدہ در در پر سر جھکانے، اسباب کے خوف اور دوسروں کی خوشامد چاپلوسی کی ذلت سے بچاتا ہے۔ ایک شعر ہے علامہ اقبال صاحب کا جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر ہم لوگوں کی خوشامد کی بجائے اللہ کی بندگی میں پورے کے پورے آ جائیں تو ہم تو کامیاب ہو گئے، اور اگر لوگوں کی چاپلوسی میں لگے رہے اور انہی کی فکر لگی رہی کہ یہ فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گی، یا وہ ناراض ہو جائے گی، یا وہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس طرح سے کوئی بات ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی مقصد یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا یہ قابل قبول ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی معبود حقیقی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ پھر انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ساقی الزام سے بری ہو جائے گا اور دوبارہ جا کر بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ باورچی پر الزام ثابت ہوگا، اسے سلیب پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے بے قصور قید میں ڈال دیا ہے۔ ساقی بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرنا یعنی جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ تو جناب اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے۔ رکوع نمبر 6 میں بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اناج کی 7 پھلیاں سبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں موجود کوئی بھی سردار اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ ساقی بادشاہ کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساقی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا۔ خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی۔ ان سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے صرف اس قدر نکالے جائیں گے کہ جو خوراک کے لیے ضروری ہو۔ اس کے بعد 7 سال خشک سالی آئے گی۔ اب پھلیوں سے جو محفوظ دانے ہوں گے وہ استعمال کیے جائیں، البتہ کچھ چھوڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی عمدہ پیداوار ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسئلہ بھی بتایا اور مسئلے کا حل بھی تجویز فرما دیا۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے
پارہ نمبر 12 کی تکمیل ہوگی خلاصہ مضامین کے اعتبار سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں پارہ نمبر 13 کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.